وہ میں نے میز پہ رکھی پیتل کی گھنٹی پہ ہاتھ مارا۔ مریض اٹھ کے گیا۔ دروازے سے گیٹ کیپر نے اندر جھانکا اور میں نے کہا اگلا مریض۔ دروازہ کھلا، خوشبو کا ایک جھونکا آیا اور وہ آ گئی، گلاب پھول پہ جیسے شبنم کا قطرہ گرے اور وہ کپ کپ آ جائے۔ یوں لرزتے قدموں سے وہ قدم قدم چلتی قریب آ گئی۔ اس کی قمیض پہ بھی بڑے بڑے گلابی گلاب پنکھڑیاں کھولے لمبے سانس لیتے نظر آ رہے تھے۔ چہرہ کھلا ہوا مگر جیسے کسی سوچ کی گرہ میں بندھا۔ موٹی کالی آنکھوں پہ لمبی پلکوں کی جھالر اندر کے کسی خیال سے یوں لرز رہی تھیں جیسے دریا کنارے کی اونچی ریشمی گھاس شمالی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے کبھی دب رہی ہو کبھی اٹھ رہی۔ پتلا سا گلابی ناک کچھ لال لال ہوا ہوا شاید بار بار چھینکتی آئی ہو۔ وہ میرے پاس پڑے سٹول پہ بیٹھنے لگی تو اس کے آرٹ پینسل سے تراشے متوازن تیکھے ہونٹ یکلخت اندر دانتوں کی کنیوں کی پکڑ سے اوپر نیچے ہوئے۔ بائیں طرف کا ہونٹ کچھ اندر کو ہوا اور ہونٹ کا داہنا حصہ ذرا پھول کے تھر تھر آ گیا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے ہونٹوں کو ڈھیلا کرنے لگی، پھر آنکھیں میری آنکھوں پہ جمائے ہونٹ زور سے بند کر لی۔ میں نے پوچھا جی؟ اس نے ناک سے لمبا سانس اندر کھینچا اور تھوڑا سا منہ کھول کے سانس کا مہکتا بھپکا باہر نکالا اور دایاں ہاتھ اوپر گلے کی طرف لا کے بولی ادھر تکلیف ہے۔ میں نے ٹارچ اٹھائی، جلائی، روشنی کا حالہ اس کے بند ہونٹوں پہ پڑا اور میں نے کہا منہ کھولے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ذرا سا منہ کھولا۔ اس کے گلابی گلابوں جیسے مسوڑے اور موتیے کی کلیوں جیسے سفید دانت نظر آئے۔ میں نے کہا آ بولو۔ آ۔ پورا منہ کھول کے میں ٹارچ کی شست میں نگاہ اس کے حلق پہ لے گیا اور لکڑی کی ڈسپوزیبل زبان دبانے والی لکڑی سے اس کی زبان دبائی، پھر کہا کہو آ آ آ۔ گلے کے آخر میں دونوں طرف ٹانسل ذرا لال لال تھے مگر سوجے ہوئے نہ تھے۔ گلے کے آخری حصے پہ ہلکی لالی تھی۔ پورے حلق کا چاروں طرف سے جائزہ لیا، ٹارچ بجھائی، زبان پہ رکھی لکڑی نکال کے ڈسٹ بن میں پھینکی اور کہا ٹھیک ہو جائے گا، دوا لکھ دیتا۔ اس کے ہونٹ ہلے، آنکھیں اس کی مسکرائیں، اس کی آواز آئی گلا تو ٹھیک ہے، تکلیف اور ہے، ادھر۔ اس نے پھر دائیں ہاتھ شرماتے ہوئے اوپر کیا اور ہونٹوں کی طرف لائی۔ میں نے میز پہ رکھا ہینڈ نیپ سر کے اوپر رکھا، آگے لگا بلب جلا دی۔ مجھے شک ہوا زکام تو ہے اس کو۔ ناک کھولنے والی چمٹی اٹھا کے اس کے پتلے پتلے نتنوں کے اندر روشنی ڈالی، وہاں بھی معمولی سوزش تھی۔ آنکھیں ذرا اوپر کی تو اس کی نگاہیں میری آنکھوں پہ جمی تھیں۔ اور کوئی تکلیف؟ میں نے پوچھا۔ کبھی کبھی چکر آتے ہیں، وہ بولی۔ میں اس کی تفصیل پوچھنے لگا، بیٹھ کے اٹھتے ہوئے یا کھڑے کھڑے، چلتے چلتے کب؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ نظر ٹھیک ہے تمہاری؟ پتہ نہیں، وہ ہولے سے بولی۔ وہ سامنے چارٹ پڑھو۔ میں نسخہ لکھنے والا چٹ پیڈ اٹھا کے اس کی ایک آنکھ پہ رکھا، پڑھو۔ وہ پڑھ گئی۔ دوسری آنکھ سے بھی آخری سطر تک اسے صاف نظر آتا تھا۔ نگاہ تو تمہاری ٹھیک ہے، لاؤ بازو۔ میں بلڈ پریشر ناپنے کے لیے بازو پہ باندھنے والا چپ چپ کھول بند ہوتا نیلا کف ہاتھ پہ پھیلا کے اس کے بازو پہ تنی قمیض کی آستین اوپر کرنے لگا۔ بلڈ پریشر لیتے ہوئے میں اسٹیتھوسکوپ اس کے بازو پہ رکھے پارے کو اوپر چڑھا کے ہاتھ میں پکڑے پمپ کے والو کو دھیرے دھیرے ڈھیلا کر کے پارا نیچے آتا دیکھ رہا تھا۔ کانوں میں ٹوں ٹوں ٹھیک جگہ سے شروع ہو کے مناسب جگہ پہ رک گیا۔ نگاہ اوپر کی تو اس کی آنکھوں میں جیسے ٹوں ٹوں ابھی بج رہی تھی۔ وہ عجیب طرح مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے خود اپنے آپ سے پوچھ رہی ہو وہی ہے یا کوئی اور۔ پہلی بار میں چونکا، بات کچھ اور ہے۔ کہا بلڈ پریشر تو ٹھیک ہے۔ بولی دھبے سے نظر آتے ہیں نگاہ میں۔ او، ہیڈ لیمپ ہٹا کے میں نے اب تھرموسکوپ اٹھا کے اس کی داہنی آنکھ پہ رکھی اور اس کی طرف جھک کے اس کے آئی پیس سے دیکھنے لگا۔ اس کی ناک کے ساتھ ایک بار میرا ناک لگا اور مجھے اپنے بائیں گال پہ اس کے ہونٹوں کی گرم سانسیں لگی۔ پھر اس کی دوسری آنکھ دیکھی۔ کوئی شک پڑتا تو میں اس کی آنکھوں میں قطرے ڈال کے اس کی پتلیوں کو پھیلا کے دیکھتا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ خرابی نہ تھی۔ اس کے ہونٹ
بہت کپ کپا رہے تھے۔ ان سے گرم سانسوں نے میرے اندر بھی عجیب سی چنگاریاں بھر دی۔ میں نے بھی ایک لمبا سا سانس لیا۔ اس کے جسم کی خوشبو میٹھے خربوزے جیسی تھی۔ مجھے جھرجھری آ گئی، سمجھ نہ آئے اسے کیا ہے۔ پوچھا کب دھبے سے نظر آتے؟ وہ مسکرائی، بولی جب دھبے دیکھو۔ میں نے سب کچھ میز پہ رکھ دیا، کرسی کی پشت پہ سر لگا کے اسے نگاہ میں شکایت بھر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھوں میں کہا کیوں بھول بھلائیوں میں ڈالتی ہوں؟ وہ مسکرائی، بولی میں نے شروع میں کہا تھا ادھر مسئلہ ہے۔ اس نے اپنے دانے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے نچلا ہونٹ اپنا پکڑ کے تھوڑا نیچے کھینچا، پھر دونوں ہونٹوں کو اندر دانتوں سے کچکچانے لگی۔ میں نے پھر سر پہ پیڈ لیمپ لگا کے بلب جلایا۔ اس کے ہونٹ پکڑنے سے پہلے ٹیشو پیپر کے ڈبے پہ ہاتھ مارا، وہ خالی تھا۔ بائیں ہاتھ سے اس کا نچلا ہونٹ پکڑ کے باہر کھینچا۔ اس کے ہونٹ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے پیلے پیلے ہوئے چھالے تھے۔ میں سر ہلانے لگا، اس کے ہونٹ پھڑپھڑانے لگے۔ میں نے ہاتھ ہٹا کے پھر دایاں ہاتھ ٹیشو پیپر کے ڈبے میں مارا اور بائیں ہاتھ کو یوں دیکھا جیسے اس کے گیلے ہونٹوں کو لگا کے اب کیسے پوچھوں۔ اس نے اپنے گلے پہ ڈالا گلابی شفون کا دوپٹہ کنی سے پکڑ کے میری طرف کیا، بولی اس سے پوچھ لے۔ اس کی آنکھوں میں کمکمے جل رہے تھے۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا اور مسکرا کے اس کے لیے دوا لکھنے لگا۔ وہ بہت آہستگی سے میرے قریب ہوئی اور بولی آپ کا نام؟ میں نے نگاہ اس کی آنکھوں میں رکھی اور سینے پہ دائیں جیب کے اوپر لگی نیم پلیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ لکھا۔ اس نے نیم پلیٹ پڑھ کے منہ ہی منہ میں میرا نام بڑبڑایا اور بولی آپ ہی ہیں جو ہمارے کالج آئے تھے؟ گیا تھے گرلز کالج میں، ایک بار پرنسپل سے ملا تھا۔ آپ ادھر پڑھتی ہیں؟ جی، آپ کی کتاب بھی لائبریری سے لے کر پڑھی تھی۔ میرے سر میں فطور آنے لگا۔ میں پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کیسی لگی کتاب؟ کالج کے دنوں میں لکھی تھی، بہت گندی۔ وہ یہ کہہ کر پھر اپنے ہونٹ چبانے لگے۔ وہ کیوں؟ یہ آپ بتائیں، آپ نے لکھی؟ میں تو وہی لکھتا جو کوئی لکھواتی۔ مجھ پہ بھی لکھیں گے کبھی؟ مگر کیا؟ اب وہ سیدھی 90 کے زاویے پر میری آنکھوں بیچ دیکھ رہی تھی، ہولے سے بولی کچھ بھی۔ تم پہ کیا لکھوں؟ کیوں؟ کوئی کہانی ہو تو لکھوں، تو بنا لیں، مگر میں تو جو کہانی بناتا ہوں تم نے دیکھا ہے، جیسی مرضی بنا لیں۔ تمہارا نام؟ اس نے سرگوشی کی۔ میں نسخے کی چٹ پہ اسے لکھا اور نیچے دوائی لکھ دی۔ اسے چٹ پکڑاتے ہوئے کہا اگلے ہفتے آ کے دکھا جا۔ لیکن کیا؟ اگر پہلے آنا چاہوں تو؟ میں نے اپنا دایاں ہاتھ مٹھی بنا کے گال کے نیچے رکھا، کوہنی میز پہ ٹکائی، اسے اس کی نظروں کے جواب میں اپنی بے بس ہوئی مسکراتی نگاہ سے دیکھا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی جس سے اس کا نچلا ہونٹ پکڑا تھا بے خیالی میں اپنے ہونٹوں کے اندر لے گئی۔ وہ بیٹھی بیٹھی اپنے گلابی شفون کے دوپٹے کی کنی کو انگلی پہ لپیٹ لپیٹ کے دانتوں سے اس کے کناروں کے دھاگے کھینچنے لگی۔ اگلی شام میرے کمرے میں لگے فون کی گھنٹی بجی۔ آپریٹر نے کہا سر آپ کی کال۔ ادھر سے ایک ڈری ڈری نسوانی آواز آئی، ہیلو۔ پوچھا کون؟ آواز بولی آپ کی کہانی۔